فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، اسلام میں اس کی اہمیت کیا ہے، زکوٰۃ کب ادا کی جاتی ہے، کتنی ادا کی جاتی ہے، زکوٰۃ کس کو دینی ہے، کس کو نہیں دینی ہے، کون سے مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ زکوٰۃ لے کے آتے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے۔ شریعت اسلامیہ نے اس حوالے سے ہماری کامل رہنمائی فرمائی ہے، بے شک۔ اور اس میں اگر ہم چیزیں شروع کر لیتے ہیں تو اس دور میں جانور بھی موجود تھے، سونا چاندی بھی موجود تھا، مال تجارت بھی موجود تھے، اور لوگوں کی زمینوں سے غلہ اور اناج بھی تھا۔ ضیافت کر لیں، آپ کہیں 2 آدمی آ جائیں، 3 آدمی آ جائیں، جی 2-3 اپنے بلا لیں، سادگی سے نکاح کریں، رخصت کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اس کی اہمیت مسلمہ ہے، لیکن مسلمان جہاں دیگر اسلامی احکامات اور مسائل سے لا علمی کا شکار ہیں، وہیں یہ زکوٰۃ بھی مسلمانوں کی توجہ سے اور علم سے آج بھی اسی طرح ہی اوجھل ہے جس طرح دیگر بہت سے احکام و مسائل ہیں۔ تو آج کا یہ پروگرام ہم نے اسی ضرورت اور اہمیت کے پیش نظر رکھا ہے، جس میں ہم زکوٰۃ کی بنیادی جو تعلیمات ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، اسلام میں اس کی اہمیت کیا ہے، زکوٰۃ کب ادا کی جاتی ہے، کتنی ادا کی جاتی ہے، زکوٰۃ کس کو دینی ہے، کس کو نہیں دینی ہے، کون سے مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کتنی زکوٰۃ دی جاتی ہے، یہ سارے سوالوں کا جواب اور اس جیسے بڑے اہم اور بنیادی مسائل ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترم جناب مفتی عطاء الرحمن علوی صاحب حفظہ اللہ، جو کہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں زکوٰۃ کے مسائل کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے، احسان۔ آپ اللہ تعالیٰ سنائیں۔ آپ کا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے تشریف لائے۔ تو شیخ، زکوٰۃ کے احکام و مسائل آج ہم ڈسکس کرنے انشاءاللہ جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ ناظرین کو زکوٰۃ کی اہمیت سے آگاہ فرمائیے کہ زکوٰۃ اسلام میں اہم کتنی ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں ان کے لیے کتاب و سنت میں وعید کیا بیان کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا رسول اللہ وبعد۔ زکوٰۃ انتہائی اہمیت کا حامل رکن ہے، اور اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن اور ایک بنیادی ستون ہے۔ اس کی اہمیت کو دیکھنے کے لیے ہم اگر اس بات پہ توجہ کریں کہ زکوٰۃ کے منکرین جو زکوٰۃ کا انکار کر دیتے ہیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم جو آدمی نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کے ساتھ قتال کروں گا، یعنی نماز پڑھے گا اور زکوٰۃ نہیں دے گا تو لڑائی کروں گا اس کے ساتھ۔ صحیح۔ یعنی یہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دیتا تو حاکم وقت اس کے ساتھ قتال کرے، لڑائی کرے، اور اس سے زبردستی بھی زکوٰۃ وصول کرے، تو یہ اسلام کے اندر حق ہے۔ اللہ۔ زکوٰۃ کی اہمیت کو ہم اس بات سے جان سکتے ہیں کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں سخت وعید فرمائی ہے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیں جو لوگ اپنے مالوں سے زکوٰۃ نہیں دیتے، اور وہ سونے اور چاندی کو جمع تو کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کی زکوٰۃ دینا ہے۔ صحیح۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس زیور میں تو زکوٰۃ نہیں دیتی وہ کنز بن جائے گا۔ صحیح۔ اور قرآن مجید کی آیت میں فرمایا کہ جو لوگ خزانے جمع کر رہے ہیں، کنز بنا رہے ہیں، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، دردناک عذاب، اور پھر یہی سونا اور چاندی اور ان کے زیورات اور مال اسباب جہنم کی آگ کے اندر گرم کر کے ان کی پیشانیوں پر، ان کے پہلوؤں پر اور ان کی پشتوں پر پگھلا کر لگائے جائیں گے اور ان کو داغا جائے گا، تو یہ سزا ہوگی قیامت کے دن۔ الیاذ باللہ۔ تو یہ حساس مسئلہ ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا مجرم ہے، اور یہ بنیادی چیزوں میں سے ہے۔
اور اگر ہم اس کی اہمیت کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. تو اللہ تعالیٰ نے 3 احکامات بیان فرمائے. جی خذ من اموالہم صدقہ، کیا پیغمبر آپ ان سے زکوٰۃ لیں، نتائج 3 نکلیں گے. تطہرہم، آپ ان کو پاک کریں گے. وتزکیہم، ان کا اندرون بھی پاک ہو جائے گا. صحیح، یعنی مال تو پاک ہوگا مال ہی. بھی پاک ہوگا، جی انسان کا باطن بھی پاک ہوگا. اور آپ ان پر رحمت کی دعا کریں، آپ کی رحمت کی دعا ان کے لیے سکونت کا باعث بنے گی. ماشاء اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ زکوٰۃ لے کے آتے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے. اللہ اکبر. جیسے ایک صحابی مال لے کے آیا تو آپ نے فرمایا اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ آل ابی اوفا پر رحمت نازل فرما دے. تو پیغمبر کی رحمت کی دعا ان کے لیے سکونت کا باعث ہے. تو اس لیے یہ زکوٰۃ جو دیتا ہے وہ شخص بہت سارے فوائد حاصل کرتا ہے، ثمرات ملتے ہیں. اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا، چاہے وہ اس کے پاس کتنی مالیت کیوں نہ ہو، اگر پوری زکوٰۃ نہیں دیتا، کم دیتا ہے، صحیح زاویوں پہ نہیں دیتا، تو یہ اللہ کے ہاں مجرم ہے اور اس کے جرم کی سزا بہت شدید ہے. جزاک اللہ. شاید زکوٰۃ کے بنیادی احکامات میں سے سب سے پہلے ہم ترتیب سے شروع کرتے ہیں. سب سے بنیادی چیز یہ دیکھنا ہے کہ زکوٰۃ اسلام میں کس کس چیز پر فرض ہے، یعنی کتنا کسی کے پاس مال ہو، سونا چاندی ہے، جانور وغیرہ ہیں، تو اس پر تب زکوٰۃ فرض ہوگی. شریعت اسلامیہ نے اس حوالے سے ہماری کامل رہنمائی فرمائی ہے. بے شک. اور اس میں اگر ہم چیزیں شروع کر لیتے ہیں تو اس دور میں جانور بھی موجود تھے، سونا چاندی بھی موجود تھا، مال تجارت بھی موجود تھے، اور لوگوں کی زمینوں سے غلہ اور اناج بھی تھا. تو اس طرح کے تمام ذرائع جو انسان کے لیے مالیت والے ہیں ان پر زکوٰۃ کے سلسلے میں ہم ایک ترتیب سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم سونے چاندی اور کرنسی کی بات کرتے ہیں. صحیح. سونا اور چاندی چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو یا انسان کے پاس خزانے کی صورت میں ہو، ڈلی کی صورت میں ہے، اس کو خزانہ بنا رکھا ہے، استعمال نہیں کر رہا، لیکن ایک ویسے اپنے پاس مالیت بنا رکھی ہے اس نے. صحیح. اور وہ نصاب کو پہنچ جائے اور اس پہ سال گزر بھی جائے، صحیح، تو پھر زکوٰۃ اس پر لازم ہو جاتی ہے، سونے اور چاندی دونوں پر. سونا، اس کی مقدار اگر ہم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں تو آپ نے اس دور میں دینار کی صورت میں بیان کی. بالکل. 20 دینار. صحیح. اور اسی طرح چاندی کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 درہم کی بات کی. صحیح. تو جب ہم آج کے دور میں ان کو تولوں میں لے جاتے ہیں تو معروف قول کے مطابق 7.5 تولے سونا ہے. صحیح. اور چاندی 52 تولے یا 52 تولے چاندی بنتی ہے. صحیح. تو یہ اس کا نصاب ہے. یعنی ایک شخص کے پاس اگر سونا 5 تولے ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں پڑے گی. صحیح. 4 تولے سونا زکوٰۃ نہیں ہے اس پہ. صحیح. لیکن جب 7.5 تولے ہو جائے گا پھر مکمل سونے پر ہی اس کی زکوٰۃ ہوگی. صحیح. یہ نہیں کہ 7.5 تولے سے زائد ہے تو اس پر زکوٰۃ پورے پر ہی ہوگی. بالکل. اور یہ زکوٰۃ 2.5% ہے. صحیح. 40واں حصہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں 100 میں سے، یعنی 2.5% ہے. صحیح. چاندی کے لیے بھی یہی ہے کہ 2.5% دینی ہے، لیکن وہ 52 تولے چاندی ہوگی تو پھر ہم نے زکوٰۃ دینی ہے. اسی طرح اگر ہم کرنسی پہ چلے جاتے ہیں تو کرنسی چونکہ جو چاندی ہے اس کی قیمت کم ہے، جی. تو کرنسی جو کم قیمت والے چاندی کے ساتھ مل جائے یا جس کے ساتھ بھی مل جائے گی تو اس کے ساتھ ہم زکوٰۃ رکھیں گے. تو چاندی ہی ہمارے سامنے آتی ہے. تو چاندی کی اگر ہم 52 تولے چاندی کی قیمت لگائیں تو تقریباً یہ آج کل جو 1500 روپے تولہ چاندی ہے، جی جی، یہ قیمت بدلتی بھی رہتی ہے، لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ 52 تولے چاندی کی کیا قیمت بنتی ہے. صحیح. تو 52 تولے یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت تقریباً آج 78,000 کے قریب بن رہی ہے. صحیح. تو جس شخص کے پاس 78,000 روپیہ موجود ہے اور سال اس پہ گزر جاتا ہے تو اس کرنسی پر بھی، اس روپے پیسے پر بھی انسان نے زکوٰۃ دینی ہے. اگر اس سے کم ہے تو پھر وہ زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہو جائے گا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. صحیح. یا ایک مالیت اس کے پاس آئی لیکن سال سے پہلے اس نے استعمال کر لی، پھر بھی زکوٰۃ نہیں ہے اس پر. تو ہم نے یہ 3 باتیں کی. سونے کے متعلقہ 7.5 تولے سونا کا نصاب ہے، چاندی کے متعلقہ یہ 52.5 تولے نصاب ہے، اور کرنسی جو ہے ہم اس کو چاندی کے مطابق دیکھیں گے تو اس کی قیمت جتنی بنتی ہے یہ ہے. اور اس پر جب یہ نصاب کو پہنچ جائیں تو سال گزرنے کے بعد اگر یہ سال بھر مالیت اس کے پاس رہتی ہے
تو پھر انسان اس پہ زکوٰۃ دے گا، اور زکوٰۃ 2.5% اس نے دینی ہے۔ یہ خلاصہ ہے اس بات کا سونے اور چاندی اور کرنسی کے متعلقہ۔ شاہ صاحب، کرنسی کے علاوہ، سونے چاندی کے علاوہ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، ایک شخص کپڑے کا کاروبار کرتا ہے، ایک جوتے کا کاروبار ہے، اور چیزوں کی دکان ہے، ایک بندے کی کریانے کی دکان ہے، اب اس کے پاس پیسے تو نہیں ہیں لیکن اس کی دکان میں لاکھوں روپے کا مال پڑا ہوا ہے، کپڑا ہے، جوتے ہیں، کریانے کا سامان ہے، آٹا، گھی، چاول، چینی، اس کے پاس لاکھوں روپے کا سامان پڑا ہوا ہے، تو کیا اس سامان کے اوپر بھی، جس کو مال تجارت کہا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے؟ بالکل، مال تجارت کے متعلقہ لوگوں کو بڑا حساس ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے لوگ بہت سے سستی کا شکار ہیں، وہ اپنے دکانوں میں موجود مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، بس جو پیسے ہاتھ میں ہوتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ بعض اچھے بھلے لوگ بھی ایسا کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ صحیح۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ ابو داود شریف میں یہ روایت لائے ہیں، کتاب الزکوٰۃ میں ہی صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس بات کا کہ ہم اس مال تجارت میں سے جو ہم نے بیع کے لیے، خرید و فروخت کے لیے رکھا ہے، اس میں ہم زکوٰۃ دیں۔ صحیح۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات طے کر دی کہ مال تجارت پہ زکوٰۃ دینی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی دکان کے اندر مالیت ہوگی ہم نے اس کا حساب لگانا ہے۔ صحیح۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کا جتنا مرضی بھی کاروبار ہے، وہ اپنی دکان کا جمی مال دیکھے گا۔ ظاہری بات ہے، مال تو کبھی آیا چلا گیا، وہ مستقل تو ایک ہی چیز پڑی نہیں رہتی، جی، سال گزرتا ہی نہیں ہے کسی چیز پر۔ وہ تو ہر روز کی بنیاد پر آتی جاتی رہتی ہیں چیزیں۔ جی جی۔ اب اس کا حال یہ ہے کہ آدمی اپنی دکان کا اوسط حساب لگائے گا صحیح۔ کہ 10 لاکھ کا مال ہے میرے پاس، یا میرا سرکل جو ہے وہ 20 لاکھ سے چل رہا ہے، کتنا سرکل میرا چل رہا ہے۔ صحیح۔ اس جمی سرکل میں دیکھے گا کہ مجھے اوسطاً پورے سال میں اتنی چیز آتی جاتی رہتی ہے، تو اوسط اس کے نکال لے گا۔ صحیح۔ پھر انسان نے بہت سارے لوگوں سے پیسے لینے ہوتے ہیں، صحیح۔ وہ بھی شامل کر لے گا، وہ بھی اس مالیت میں شامل کرے گا۔ پھر کچھ لوگوں کو پیسے دینے ہوتے ہیں۔ جی جی۔ اب موجود مال اور جو پیسے لینے ہیں وہ جمع کرنے کے بعد جو پیسے لوگوں کے دینے ہیں وہ نکال کے، تو باقی مالیت اس کی اوسطاً جو ہے نا وہ نکل آئے گی کہ دکان کے اندر کتنی مالیت ہوتی ہے، تو اس مالیت پر سال کے بعد زکوٰۃ دے۔ یعنی جو لوگوں کو پیسے دینے ہیں وہ تو یہ ان کا مالک ہی نہیں ہے، وہ تو لوگ مالک ہیں، وہ دیں گے زکوٰۃ۔ ہاں جی، بالکل ایسی بات ہے۔ تو قرض کے حوالے سے اور تجارت کے مال کے متعلقہ اور دیگر بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اس حوالے سے ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں کمیٹیاں لوگ ڈال لیتے ہیں۔ صحیح۔ کچھ سرکاری ملازمین ہوتے ہیں جن کے جی پی فنڈز جمع ہوتے رہتے ہیں۔ جی جی۔ کچھ پھر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بینک کے اندر پیسے موجود ہوتے ہیں۔ صحیح۔ پھر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے لوگوں کو قرض دیا ہوتا ہے۔ جی جی۔ تو یہ ساری چیزیں قابل غور ہیں کہ انسان نے کس کس مالیت میں زکوٰۃ دینی ہے۔ جب اپنے مال کا زکوٰۃ میں حساب کرنا ہے تو جو لوگوں سے مال اس نے لینا ہے وہ اس کی ملکیت ہے، چاہے قرضہ دیا ہوا ہے، زکوٰۃ یہی آدمی ادا کرے گا جس کی مالیت ہے۔ صحیح۔ جی پی فنڈ وغیرہ میں اگر گورنمنٹ سے پرافٹ لے رہا ہے وہ تو الگ مسئلہ ہے کہ سود میں جائے گا کہ نہیں، لیکن جو اس کی اپنی اصل رقم کٹوتی ہوئی ہے جی جی۔ وہ رقم تو اس کی ہے۔ بالکل۔ اس چیز کو دیکھے بغیر کہ وہ جی پی فنڈ کی حیثیت کیا ہے وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، جی جی۔ لیکن ہم اس کو دیکھیں گے جو اس کی اصل رقم میں کٹوتی اور اس کے کھاتے میں جمع ہے، اس کی مالیت ہے۔ بالکل۔ وہ اس کا بھی حساب لگا گا کہ میری تنخواہ سے کتنی کٹوتی ہوئی ہے، اور اس مال کو میں نے اپنا مال شمار کر کے اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ جی جی۔ پھر کمیٹیاں ڈال لیتے ہیں، بعض بڑی بڑی کمیٹیاں بھی ہوتی ہیں، 10 لاکھ کی، 20 لاکھ کی بھی، اور جو آدمی کی کمیٹی تھوڑی بھی ہو جی جی۔ لیکن اس پہ جمع ہو رہا ہے اس کے مالیت، اور بعض کمیٹیاں 5-5 4-4 سال کی بھی ہوتی ہیں، تو جب اس کا سال پر پیسے جمع ہوئے ہیں، پھر اگلے ماہ جمع ہوئے ہیں، پھر اگلے ماہ جمع ہوئے ہیں، اب اس کا ہر ماہ کا حساب تو مشکل ہے، لیکن اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ شخص اس مال کو اپنے مالیت میں شمار کرے اور سال کے بعد اس کا بھی حساب لگائے۔ صحیح۔ تو اس لیے مالیت کسی طرح بھی ہو انسان اس کی زکوٰۃ دے گا، اور اگر کسی کے پاس قرض موجود ہے کسی کا تو وہ مقروض آدمی اس کی زکوٰۃ نہیں دے گا، جس کی مالیت ہے اس نے ہی زکوٰۃ دینی ہے اس میں۔ اچھا، قرض کے حوالے سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص قرض لے کر واپس ہی نہیں کرتا ہے، سال ہا سال گزر جاتے ہیں، 5 سال گزر گئے ہیں تو اس نے قرض واپس نہیں کیا، تو یہ شخص پھر کہتا ہے کہ میں کیا ہر سال اس کی زکوٰۃ دیتا رہوں، اور مجھے یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ اس نے مجھے قرض واپس بھی کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو اس طرح کی رقم ہوتی ہے جس کے ملنے کی امید ہی نہیں ہوتی، جی جی۔ تو اس کے متعلقہ علماء نے جو وضاحت کی ہے وہ اس حوالے سے ایک اجتہادی مسئلہ ہے،
قرآن و سنت کی نصوص تو ظاہر تقاضا یہی کرتی ہیں کہ اس نے زکوٰۃ دینی ہے کیونکہ وہ اس کا مال مالک ہے. جی لیکن جب حالات ایسے بن جائے کہ اس کی ملکیت چھن رہی ہے, وہ دے ہی نہیں رہا, جی جی تو اب اس کی ملکیت جو ہے وہ اپنی اصل ملکیت کی طرح نہیں رہی. صحیح. اس بنیاد پر علماء نے کہا کہ جب ملنے کی امید ہی نہیں اور جس نے دینا ہے وہ کسی طرح بھی اس کے ساتھ وعدہ وفائی نہیں کر رہا, جی جی تو گویا کہ اب اس کی ملکیت ختم ہی ہو گئی ہے. صحیح. تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ جب آپ کو مل جائیں تو پھر زکوٰۃ دے دے, اگر نہیں ملتے تو پھر تو وہ آپ سے گزشتہ سالوں کی بھی دے دے پھر. اس میں احتیاط اور تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ گزشتہ سالوں کی بھی دے دے. صحیح. لیکن اگر وہ ملتا ہی نہیں ہے پھر تو وہ مالیت چلی گئی. جی جی. تو اگر ملنے کی امید ہے, جس کے پاس آپ نے مال دیا ہوا ہے وہ چاہے امیر ہے آدمی ہے یا مالیت والا آدمی ہے, وسائل والا آدمی ہے, وہ جب چاہے آپ کو زکوٰۃ وہ آپ کا مال واپس کر سکتا ہے. تو اس صورت میں آپ اس سے جب بھی طلب کریں وہ دینے کے لیے تیار ہے. تو اس صورت میں آپ نے اس کی زکوٰۃ دینی ہے, جو مقروض آدمی ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے گا. صحیح. شاہ صاحب ہم بات کر رہے ہیں مال تجارت کی, تو ایک شخص کپڑے کا کاروبار کرتا ہے, ایک جوتے کا کرتا ہے, کریانے کا کرتا ہے. ایک شخص ہے جو زمینوں کا کاروبار کرتا ہے, پلاٹوں کا اور مکانوں کا کاروبار کرتا ہے. اس کے پاس پیسہ ہے, اس نے پلاٹ خرید رکھے ہیں, مکان خرید رکھے ہیں, پلازے خرید رکھے ہیں, انویسٹ کر رکھا ہے پیسہ. تو لوگ اس پر بھی اس کو بھی زکوٰۃ سے مستثنا سمجھتے ہیں کہ ان پلاٹوں پر, ان مکانوں پر لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں, تو کیا ان پر زکوٰۃ بنتی ہے؟ مال تجارت کوئی بھی ہے, جب وہ تجارت میں آ جائے گا تو اس کی زکوٰۃ دی جائے گی. صحیح. وہ مال تجارت چاہے جانوروں کی صورت میں ہو, وہ مال تجارت شو رومز میں گاڑیوں کی صورت میں ہو, وہ مال تجارت آپ کے دکان میں کپڑے کی صورت میں ہو, جوتے کی صورت میں ہو, کریانے کی صورت میں ہو. جس چیز کو ہم مال تجارت کہہ دیں گے جی جی تو وہ مال تجارت اس پر زکوٰۃ ہوگی. صحیح. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے پر زکوٰۃ نہیں ہے, جی جی وہ جو سواری کے لیے ہوگا. لیکن جب وہی آپ کی تجارت کا ذریعہ بن جائے گا تو وہ زکوٰۃ کے اندر آ جائے گا. صحیح. گھر پہ زکوٰۃ نہیں ہے, جی جی لیکن جب آپ پراپرٹی کا کام کریں گے, مکانات لینا دینا اور اس کی سیل پرچیز کا سلسلہ کریں گے تو آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی اس کی. صحیح. پلاٹ اگر آپ نے اپنے گھر بنانے کے لیے لے رکھا ہے, اپنے بچوں کو دینے کے لیے لے رکھا ہے, آپ اس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, اس پہ مکان بنانا چاہ رہے ہیں, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. صحیح. چاہے وہ جتنا مرضی بڑا گھر ہی کیوں نہ ہو, صحیح. لیکن آپ نے اپنے استعمال میں لانا ہے. جی جی لیکن جب آپ نے اس کو سیل پرچیز کے لیے رکھ لیا, تجارت کا سامان بنا لیا, تو اس پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی, وہ مستثنا نہیں ہوگا. تو اس لیے بنیادی چیز وہی ابو داود شریف کی حدیث ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دے دیا اس بات کا کہ جو ہمارا سامان تجارت ہے ہم نے اس کی زکوٰۃ دینی ہے. صحیح. تو اس کے لیے نصاب کو پہنچنے کے لیے وہی ظاہری بات ہے, گاڑیوں اور کپڑوں جوتوں, اب ان کی مقدار کا تو حساب نہیں ہوگا, ان کی قیمت کا حساب ہوگا. جی جی اور وہ قیمت وہی ہے جو چاندی کے نصاب کو پہنچ رہی ہے. صحیح. یعنی ایک آدمی کے کاروبار میں اگر 68,000 روپیہ یا 80,000 روپیہ کہہ لیں آپ, جی جی قریب 80,000 روپیہ موجود ہے اور سال گزر جاتا ہے, جی جی تو وہ آدمی اس پہ زکوٰۃ دے گا. اور یہ چیزوں میں سیل پرچیز میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے ایک چیز انویسٹ کیا ہے, رقم, جی جی یہ گاڑی لی, وہ لے لی, یہ پلاٹ خریدا, بیچ دیا, وہ لے لیا, جی جی اس میں سرکل میں پیسہ چل رہا ہے. جی تو اگر سال بھر وہ چل رہا ہے پیسہ سرکل میں, تو چاہے وہ پلاٹ جتنے مرضی تبدیل ہو گئے ہیں یا گاڑیاں تبدیل ہو گئی ہیں, سامان تبدیل ہو گیا ہے, لیکن مالیت تو چل رہی ہے سرکل میں, تو ہم اس مالیت کو سال کے بعد دیکھیں گے, اگر وہ نصاب کو پہنچ رہی ہے تو اس پہ زکوٰۃ دیں گے آپ. صحیح. شاہ صاحب کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ مکان وغیرہ انہوں نے خرید رکھے ہیں اور پلازے ہیں ان کے مثلاً, اور انہوں نے کرائے پر دے رکھے ہیں, تو پھر جو زکوٰۃ ہے وہ اس مکان کی, اس پلازے کی مالیت پر زکوٰۃ ہوگی یا کرائے پر زکوٰۃ ہوگی؟ اگر تو اس کی کیفیت یہ ہے کہ آدمی نے دکان یا مکان کرائے پر دے رکھے ہیں, لیکن کوئی گاہک آ جاتا ہے تو اس کو دے بھی دیتا ہے, کبھی دے دیتا ہے, فروخت کر دیتا ہے, کبھی لے لیتا ہے, جی جی تو یہ خرید اور فروخت کا سلسلہ بھی ساتھ ہی جاری ہے, مال تجارت ہی وہ تو ہمارے تجارت بن جائے گا. جی جی لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ تجارت کرتے نہیں, وہ کہتے ہیں بھائی میں نے اس کو بیچنا ہے ہی نہیں, صحیح, اب بس یہ میرے لیے آمدن کا ایک ذریعہ ہے, میرے گھر کا خرچہ چل رہا ہے. جی وہ مکان ہو, وہ دکان ہو, وہ کوئی اور سلسلہ ہو جہاں سے اس کی وہ گاڑی ہے جو اس نے رینٹ پہ دی ہوئی ہے, تو اس طرح کی چیزیں وہ اس کے لیے سامان تجارت نہیں ہوگی, بلکہ وہ ایک آمدنی کا ذریعہ اور اس کی حیثیت مشینری کی ہوگی. جی. تو مشینری پہ زکوٰۃ نہیں ہے. جو یعنی جو چیز ہمارے لیے آمدنی کا ذریعہ ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں, اور ہم نے اس کو مال تجارت کے لیے
اس طرح نہیں رکھا ہوا کہ ہم نے سیل پرچیز کرنا ہے اس کو، صحیح، ہم نے اس کو آمدنی کا ایک ذریعہ مستقل بنا لیا ہے۔ جی جی ہاں کبھی کوئی انسان کو ایمرجنسی ضرورت پڑے گی وہ فروخت کر سکتا ہے، جی جی لیکن جب تک اس کے ذہن اور نیت اور ارادے میں یہ بات شامل ہے کہ میں نے اس کو اب فروخت نہیں کرنا، جی جی تو وہ زکوٰۃ سے مستثنا ہو جائے گی۔ وہ استعمال کی گاڑی ہو یا آمدن کی گاڑی ہو، مکان استعمال کا ہو یا کرائے کا ایک ذریعہ بنا ہو، دکان اپنے استعمال میں ہو یا کہ آمدن کا ذریعہ ہو، جو چیز استعمال کی ہوگی اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی زیورات سے ہٹ کر، جی اور جو سامان ہوگا اپنے استعمال کا اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو تجارت کے لیے ہوگا اس میں زکوٰۃ ہوگی، چاہے وہ انسان کی دکان ہو یا کوئی اور چیز۔ کرائے پر کی حیثیت یہ ہے کہ جو دکان یا مکان سے کرایہ آ رہا ہے جی جی اس کرائے پر زکوٰۃ کی صورت یہ ہوگی اگر وہ کرایہ آپ کے پاس جمع ہو رہا ہے، جی جی سال گزر جاتا جمع ہی ہے آپ کے پاس، جی بالکل یا دوسرے مال کے ساتھ مل کے جمع ہو رہا ہے، بالکل تو پھر ہم اس کا حساب لگا کے زکوٰۃ دے دیں گے۔ جی اور اگر ایسا ہے کہ وہ آپ کرایہ آ رہا ہے اور آپ جو ہے نا استعمال کر لیتے ہیں، سال کے بعد کچھ بھی نہیں بچا اس کا، بالکل تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کرائے پر بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ ایک شخص کی فیکٹری ہے مثلا، اس میں کروڑوں روپے کی مشینری اس نے لگا رکھی ہے، تو اس مشینری پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی پھر؟ ہاں جی بالکل، اس مشینری پر زکوٰۃ تو نہیں ہوگی، لیکن جو فیکٹریز ہیں ملنے ہیں ان کو ایک دیکھنے کی ایک چیز یہ بھی ہے جی کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ تیار شدہ مال جو ہوتا ہے جی جی اس کا حساب نہیں لگایا جاتا، بسا اوقات ایسا مٹیریل ہوتا ہے جو ابھی جو ہے نا وہ بالکل را مٹیریل ہے، جی اس پر بھی لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ تو صحیح۔ یہ چیز فیکٹری کے اندر ہر چیز کو دیکھنا ہے، مشینری پر تو زکوٰۃ نہیں، صحیح لیکن وہاں پر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی ویسٹ ہوتی ہے، جی وہ بھی آپ کی مالیت ہے، بالکل اور پھر کچھ تیار شدہ مال بھی ہوتا ہے، کوئی را مال بھی ہوتا ہے، تو ہر چیز کو دیکھنا ہے کہ جو اس کے علاوہ مشینری سے ہٹ کر چیزیں ہوں گی ان سب چیزوں کو مالیت میں شمار کر کے آپ نے اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ شاہ صاحب ابھی آپ نے بات کی کہ زیور جو ہے وہ اس سے مستثنا ہے کہ استعمال ہونے کے باوجود اس پر زکوٰۃ ہے، تو جو ہمارے ہاں خواتین زیور پہنتی ہیں کیا ان پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ بالکل، جو خواتین زیورات پہنتی ہیں اس حوالے سے اگرچہ فقہاء نے اختلاف کیا ہے، لیکن راجح قول کے مطابق اور صحیح بات جو ہمیں کتاب و سنت سے سمجھ آتی ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے، کیونکہ ہمارے لیے اسوہ اور دلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جی جی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا زیورات پہنتی تھی سونے کے، جی جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر تو زکوٰۃ دے دے گی تو یہ کنز نہیں ہوگا، جی جی زیور کی بات تھی۔ صحیح تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس زیور کی زکوٰۃ نہیں تو جو قرآن مجید میں مال جمع کر کے رکھنا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا اس پر جو وعیدیں آئی ہیں وہ زیورات پر بھی آئیں گی۔ صحیح۔ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، اس کی بیٹی کے ہاتھ میں کنگن تھے، آپ نے کہا اس کی زکوٰۃ دیتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ پھر تمہارے لیے کیا تو پسند کرتی ہے کہ آگ کے 2 کنگن بن جائیں؟ بے شک تو زیورات کی بات تھی۔ صحیح۔ تو زیورات پہ بھی اگر نصاب کو پہنچ جائے تو وہ زکوٰۃ ہوگی، تو نصاب وہی ہے کہ 7.5 تولے سونا ہوگا تو اس پر زکوٰۃ دی جائے گی۔ اگر یہ زیورات 7.5 تولے سے کم ہے پھر ان پر جو نا زکوٰۃ نہیں ہے، اگر یہ زیورات 7.5 تولے یا اس سے زائد ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اس حوالے سے بعض اوقات ایک اور بات بھی اس حوالے سے میں کر دیتا ہوں کہ بعض اوقات والدین کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے یہ زیورات اپنے بچیوں کے لیے لے رکھے ہیں، جی جی تو لیکن کسٹڈی ان کے پاس ہوتی ہے، ملکیت ان کے پاس ہی ہوتی ہے، جی جی اور یہ جب چاہیں اس کو بیچ بھی سکتے ہیں اور اس کو اپنی ضرورت میں استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ تو جب تک ان کی کسٹڈی میں ہے جی جی اور ان کی ملکیت میں ہے تو اس وقت تک زکوٰۃ دینی پڑے گی، اگرچہ بچیوں کے لیے لے رکھے۔ جی جی ایک صورت یہ ہے کہ آپ بچیوں کے نام کر دیتے ہیں، جی جی اپنا حق ملکیت ختم کر دیتے ہیں، صحیح اب ان کی اجازت کے بغیر آپ اس کو استعمال بھی نہیں کرتے، صحیح، تو پھر زکوٰۃ اگر وہ نصاب سے کم ہوگا، جی جی اگر نصاب کو پہنچ رہا ہے تو چاہے بچیاں ہوں جی وہ زکوٰۃ دیں گی۔ جی جی مال یتیم کا ہو، مال کسی بچے کا ہو، اگر مال نصاب کو پہنچ رہا ہے وہ اس پر زکوٰۃ اس کے ذمہ پڑتی ہے، اور جو اس کا نگران ہوگا وہ زکوٰۃ اس کی نکالے گا۔ جی جی یہ نہیں دیکھے گا کہ اب یتیم کے پاس وسائل کہاں سے آئیں گے، یہ بچہ کہاں سے دے گا، یا تو خود وہ دے دیں، جی جی یا پھر صورت یہ ہے کہ اسی کو ہی اس کا اس حصہ کچھ بیچ کے وہ زکوٰۃ کے اندر دیا جائے۔ تو بہرحال زکوٰۃ سے استثناء نہیں ہے، زکوٰۃ ہر صورت میں دینی ہے، زیورات کی بھی دینی ہے۔ ہمارے ہاں خواتین کے پاس جو زیور ہوتا ہے، زکوٰۃ عورت کے پاس پیسے نہیں ہوتے، ہمارے ہاں عام طور پر ایسا ہے کہ
خاتون کا کوئی جو ہے نا وہ ذاتی مال کا تصور نہیں ہے، جو کچھ اس کا ہے وہ اس کے خاوند کا ہی سمجھا جاتا ہے. اگر عورت کو میکے سے کوئی زیور ملا ہے تب بھی، اور اگر سسرال والوں نے بھی ڈالا ہے تو وہ ہے اس کے خاوند کا ہی سمجھا جاتا ہے کہ ہے. تو ایسی صورت میں کیا جو عورت کے پاس جو زیور ہے وہ نصاب کو بھی پہنچ رہا ہے تو اس کی زکوٰۃ عورت خود دینے کی ذمہ دار ہے یا خاوند بھی دے سکتا ہے؟ یہ بالکل ہمارا معاشرے کا عام پیش آمدہ یہ سوال ہے. جو مالک ہے ذمہ داری تو اسی کی ہے. صحیح. جب عورت مالک ہے تو زکوٰۃ کی ذمہ داری مرد پہ نہیں ہے. جی جی. یہ عورت نہیں دینا ہے. صحیح. یہ تو ایک شوہر کی خیر خواہی ہے اپنی بیوی کے ساتھ. جی. اور وہ چاہتا ہے میری بیوی کے پاس زیور بھی رہے. جی جی. کیونکہ اس کی زینت کو شوہر نہیں دیکھنا ہے. صحیح. تو اگر عورت کے پاس نہیں ہوگا تو آہستہ آہستہ وہ کم ہوتے ہوتے وہ سونا کم ہوتا جائے گا. جی جی. اور اگر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے پاس یہ مال بھی رہے اور عورت کے پاس وسائل بھی نہیں ہیں، وہ اس کی معاونت کرتا ہے تو یہ احسان ہے اس کا. صحیح. اور شوہر کو کرنا بھی چاہیے تاکہ اس کی مالیت بھی محفوظ رہے اور زیورات بھی اس کے پاس رہیں. جی. اور اگر شوہر نہیں دینا چاہتا اور وہ کہتا ہے میرے پاس وسائل نہیں ہے یا میں ذمہ داری نہیں لے سکتا، جی جی. تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے شوہر پہ. صحیح. اور یہ عورت خود مینج کرے گی، یا تو وہ اپنے زیور کو کم کر لے جی جی. اور اس میں سے زکوٰۃ دے کر، یا جیسے بھی اس نے کہ وہ زکوٰۃ کے حد سے کم چلا جائے. صحیح. اور اگر اس نے مال یہ زیور زیادہ ہی رکھنا ہے جی جی. تو وہ زکوٰۃ کا انتظام کرے گی، اس میں سے سونا ہی اس میں سے نکال کر دیتی جائے. جی جی. جیسے بھی ہے زکوٰۃ سے وہ اس کو استثناء نہیں ہے، لیکن ذمہ داری عورت کی ہے. شیخ ہم اب آتے ہیں زکوٰۃ دینی کس کو ہے، زکوٰۃ کے مصارف کی طرف ہم آتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے 8 مصارف سورہ توبہ کی آیت میں بیان کیے ہیں. ان میں سے سب سے پہلے فقراء اور مساکین ذکر کیے گئے ہیں. تو یہ ذرا فقیر اور مسکین کی ڈیفینیشن ذرا بتا دیجیے، اور ان میں فرق کیا ہے مسکین اور فقیر میں؟ قرآن مجید میں جو 8 مصارف بیان ہوئے ہیں، سب سے پہلے فقیر کا تذکرہ ہے. جی جی. سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو 8 مصارف بیان کیے ہیں زکوٰۃ کے، ان میں سب سے پہلے جو فقیر ہے، فقیر اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس وسائل زندگی نہ ہوں. صحیح. ایک حدیث میں جس کے پاس صبح اور شام کا کھانا موجود ہے، جی جی. وہ فقیر نہیں ہے، اس کے لیے سوال کرنا درست نہیں. صحیح. تو اب آپ دیکھیں کہ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس اسباب زندگی پورے نہیں ہوتے. صحیح. اور مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس اسباب زندگی تو ہوتے ہیں لیکن اس کی ضروریات زیادہ اور وسائل کم ہیں. صحیح. تو یہ دونوں میں فرق ہے کہ فقیر کے پاس یہ مسکین سے بھی نیچے کا درجہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس وسائل زندگی نہیں ہے، خوراک کا انتظام نہیں ہے. صحیح. اور مسکین کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، جی جی. لیکن ضروریات زیادہ اور وسائل کم ہیں، وہ بھی معتدل عام وسائل. جی جی. اب ایک آدمی کہے کہ میں نے شاہی وسائل دیکھنے ہیں، جی جی. پھر تو ہر آدمی مسکین بن جائے گا. ایسا بالکل. نہیں ہے. جو عام اعتدال اور کہہ لیں کہ کم سے کم طبقے میں جو ضروریات ہوتی ہیں وہ بھی اس کی پوری نہیں ہو رہی. آج کل لوگ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، اور شادی بھی پھر آپ کو پتہ ہے کہ لوگ دھوم دھام سے کرتے ہیں، اس میں جہیز وغیرہ بھی ہوتا ہے اور باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو لوگ پوچھتے ہیں کہ ایسے والدین کو جو اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو کیا ان کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ بس اپنی ناک رکھنے کے لیے زکوٰۃ لیتے ہوئے یہ سوچتے نہیں کہ ہم زکوٰۃ کے مستحق ہیں کہ نہیں. جی جی. کیونکہ جو شخص ایک چیز کا مستحق نہیں ہے اور وہ اس چیز کو لینے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ تو حرام مال کی طرف چلا جائے گا. جی جی. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صدقہ 3 قسم کے لوگوں کے لیے حلال ہے. جی. اور آپ نے اپنے صحابی قبیصہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ جو اس کے علاوہ ہے وہ سحت حرام کے اندر چلا جائے گا. صحیح. تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر آپ کا حق نہیں ہے اس مال میں، لے لیا تو سمجھ لیں کہ وہ حرام کھا رہے ہیں. بالکل. تو لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے. شادی کی ذمہ داری ہے اور اس کے اندر آپ اکثر ذمہ داری دیکھیں گے تو شوہر پر ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ لڑکی والوں پر ساری ذمہ داریاں دے دی جاتی ہیں. جی جی. کہ جی گھر تو لڑکے کا ہے لیکن اس کمرے میں بیڈ بھی جو ہے لڑکی والے لے کے آئیں، اس کے اندر سامان بھی لڑکی والے لے کے آئیں، چادر بچھانے کے لیے بھی لڑکی والے لے کے آئیں، وہاں پر برتن بھی لڑکی والے لے کے آئیں، فریج بھی لڑکی والے لے کے آئیں. یہ ضروریات ہمارے معاشرے میں جو بنائی گئی ہیں یہ معاشرے کی بہت ہی غلط رسم ہے. ہمیں اس کو توڑنا چاہیے، نہ کہ ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہوئے ہم اپنی زکاتیں اس کو دے کر ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں. ایسی بات نہیں ہے. ہمیں یہ سمجھانا ہے کہ یہ کام ہی درست نہیں ہے. صحیح. کہ ایک ذمہ داری جو مرد پہ ہے وہ ساری ذمہ داری اتار کے لڑکی پر اور اس کے والدین پہ ڈال دے.
یہ ذمہ داری نہیں ہے. اور احساس یہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ غریب ہیں، مسکین ہیں، نہیں دے سکتے تو ہم ان سے طلب بھی نہ کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے. صحیح. تو باہر صورت یہ تو بات دوسری طرف نکل جائے گی کہ کیا ہونا چاہیے. لیکن جو سوال ہے کہ کیا زکوٰۃ کا مال ایسے لوگوں کو شادیوں کے لیے دی جا سکتا ہے کہ نہیں، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان کے پاس مہمان آنے ہیں، جی جی 2 3 4، جی اور ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ وہ آنے والے مہمان کے وہ ضیافت معمولی بھی کر سکیں. صحیح. تو پھر ظاہری بات ہے مہمان کی ضیافت تو ایک حق ہوتا ہے، جی اور جی وہ بھی پورا کرنے کے لیے حق نہیں ہے. تو آپ اپنے پاس اگر اور پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے، صرف زکوٰۃ کے پیسے ہیں، جی جی تو آپ اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ مستحق ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، تو وہ لوگوں کی ضیافت اس سے کر سکتا ہے جو آنے والے مہمان ہیں. لیکن اب یہ نہیں کہ اب 100 بندہ برات پہ آ رہا ہے، 500 بندہ جو ہے نا، وہ 50 بندے ہمارے بھی مہمان آ رہے ہیں، 150 200 بندے کے لیے روٹی چاہیے تو آپ زکوٰۃ سے لے. یہ ذمہ داریاں نہیں ہیں. صحیح. آپ کے پاس کم ہے تو آپ کم دے ضیافت کر لیں. آپ کہیں 2 آدمی آ جائیں، 3 آدمی آ جائیں، جی جی 2 3 اپنے بلا لیں، سادگی سے نکاح کریں، رخصت کر دیں. صحیح. لباس آپ کے پاس بہت اعلیٰ قیمتی لباس پہننے کے لیے نہیں ہے، جو مناسب ہے اس کا انتظام کر لیں. اگر وہ مناسب لباس کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس تو ٹھیک ہے، پھر آپ شادی میں ان کی معاونت کر دیں. تو صحیح. جتنی ضرورت ہے اتنی مسکین کی مسکینی دور کرنے کے لیے، فقیر کی فقیری دور کرنے کے لیے، ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. صحیح. تو شادیوں کا بھی سلسلہ ایسے ہی ہے. تعلیم کے سلسلے میں بھی ہمارے ہاں بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جی میری بچی جو ہے وہ میڈیکل میں پڑھ رہی ہے، میری بچی فلاں تعلیم حاصل کر رہی ہے، میرا بیٹا ایسے ہے، مجھے زکوٰۃ دے دیں. صحیح. تو جس طرح شادیوں کے مسائل ہیں، تعلیم بھی ایسے ہی ہے. اگر تو وہ تعلیم ایسی ہے کہ جس سے آپ کے صرف دنیاوی اغراض و مقاصد ہیں، تو پھر تو زکوٰۃ، شریعت آپ نے آپ کو پابند ہی نہیں بنایا کہ وہ تعلیم حاصل کرے. جی جی تو زکوٰۃ کیسے لیں گے؟ صحیح. اور اگر ایسا آدمی ہے جو ایک نیک ارادے سے، خدمت خلق سے، صحیح منہج پہ کام کرنا چاہ رہا ہے، اور کوئی ایسی بچی ہے جو ایک دین کی خدمت کرنا چاہ رہی ہے اور وسائل نہیں ہے اس کے پاس، جی جی اور اس دینی جذبے کے ساتھ آپ اس کے ساتھ زکوٰۃ سے بھی تعاون کر دیتے ہیں تو یہ اور بات ہوگی. لیکن عمومی جو لوگ ہوتے ہیں اور وہ صرف دنیا داری کے لیے اس تعلیم کو لے رہے ہوتے ہیں، وہاں پر آپ زکوٰۃ کا مال ایسی تعلیم کے لیے بھی نہیں دیں گے، اور نہ ایسی شادیوں کے لیے. صحیح. شیخ، زکوٰۃ کے مصارف جو قرآن نے بیان کیے ہیں ان میں سے ایک والعاملین علیہا ہے. تو عہد رسالت میں تو زکوٰۃ کا نظام ایک رائج تھا، اور اس میں عاملین مقرر ہوتے تھے، وہ لوگوں کے پاس جا کر زکوٰۃ کا حساب ان کے مال کا لگاتے اور پھر زکوٰۃ وصول کر کے بیت المال میں جمع کراتے. تو یہ ان کی ایک پوری ذمہ داری تھی جس کا ان کو یعنی معاوضہ دیا جاتا تھا زکوٰۃ کی مد میں سے ہی. تو آج کل تو یہ زکوٰۃ کا نظام نہیں ہے. تو کیا اس عاملین کی تعریف میں ہم ان سفیر حضرات کو شامل کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے مساجد اور مدارس کے لیے کام کرتے ہیں، یا بہت سارے رفاہی ادارے اور تنظیمیں ایسی ہیں کہ جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے بندے رکھے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے، تو یہ عامل ہی ہیں جو لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، تو کیا ان کو زکوٰۃ کی مد میں سے تنخواہ دی جا سکتی ہے؟ یہ بھی چیز بنیادی طور پہ ہمیں دیکھنی چاہیے کہ جو بھی کوئی رفاہی ادارہ، کوئی تنظیم، کوئی معاملہ، وہ زکوٰۃ اکٹھی کر رہے ہیں، جی جی اگر تو واقعی صحیح جگہ پہ مصرف پہ ہے تو زکوٰۃ ظاہری بات ہے کہ پھر اکٹھی کرنے کے لیے افراد کی ضرورت تو ہوگی. جی جی جب نظام اجتماعی نہیں رہتا تو پھر جو انفرادی نظام بنتے ہیں جی ان کی حیثیت بھی اس کے قریب قریب ہو جاتی ہے. صحیح. تو جس طرح بیت المال کی وہ حیثیت تھی کہ پورے ایک اجتماعی مملکت کا بیت المال ہے، جی یا ایک علاقے کا بیت المال ہے، یا کسی جو ہے نا وہ شہر کا بیت المال، تو اسی طرح پھر یہ تنظیم کا جو اجتماعی مال جمع ہو رہا ہے زکوٰۃ کا، وہ اس کی حیثیت ایک بیت المال کی حیثیت ہو جائے گی. صحیح. اور جو عاملین ہیں ان کی حیثیت بھی اسی طرح ہوگی. تو ساری بات اس مال میں سے ہی انہوں نے اپنے وسائل کے ساتھ اخراجات بھی کرنے ہیں، تو وہ ان کی تنخواہ وغیرہ اسی میں سے دیں گے، تو اس میں کوئی بات نہیں، وہ اس میں سے دے سکتے ہیں، اور یہ عاملین کے درجے پر ہی ہوں گے. صحیح. وہ ظاہری بات ہے جو بھی ایک تنظیم ہے اس نے افراد سے کام بھی لینے ہیں اور یہ چیزیں صرف بھی کرنی ہیں، اس کے انتظامات بھی کرنے ہیں، تو وہی بیت المال کو منظم کرتا تھا، اس کے لیے عاملین بھیجتا تھا، کوئی نگران ہوتا تھا، تو یہ ان کو مال دیا جاتا تھا، یہ اور وہ بائی پروجیکٹ ہوتا تھا، جب جانا ہے جی تو جی اتنی دیر کے لیے. جی جی تو جہاں پر مستقل کام کرنے کی ضرورت ہے تو وہاں پر مستقل لوگوں کو اس میں سے ہی دیا جائے گا، ان کے لیے یہ حلال ہوگا، کیونکہ وہاں پر وہ کام کر رہے ہیں، اور جو ذمہ دار ہے وہ ایک حساب سے اس کو تقسیم کرے گا، نہ تو کسی کے حق کا استحصال کرے گا اور نہ ہی زائد نوازے گا کہ لوگوں کا مال ہے. جی جی اس کا پورا خیال رکھا جائے گا. صحیح. زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک تالیف قلب ایک ذکر ہوا ہے کہ کسی کے دل جیتنے کے لیے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے.
تو اس میں کیا غیر مسلم ہی صرف شامل ہیں یا کوئی دین سے دور مسلمان ہے، اس کو ہم اسلام کی محبت اس کے دل میں ڈالنا چاہتے ہیں، اس کو اسلام کے قریب کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ قرآن مجید میں کسی مسلم یا غیر مسلم کی ویسے تقسیم نہیں آئی. صحیح. تو تالیف قلب جو ہے نا، جو ہوتا ہے کہ دل کو جوڑنے کے لیے، صحیح. نو مسلم بھی اس میں آ جائیں گے. صحیح. کوئی اسلام کی طرف مائل شخص جو کہ اسلام کے قریب آ رہا ہے وہ بھی آ جائے گا. صحیح. اور اگر کوئی شخص دین سے دور ہے لیکن آپ اس کو دین کے قریب کرنا چاہتے ہیں اور اس کی حیثیت اسی طرح ہے کہ وہ مال وسائل اس کے پاس زیادہ نہیں ہے، جی جی، تو پھر اس کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے گا. تو آپ کا مقصود تالیف قلب ہے، لیکن تالیف قلب میں اصل کوشش تو یہی ہے کہ نو مسلمین. صحیح. دوسری بات یہ، دین سے دور ایسے شخص کہ جس کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ اس کی تعریف کریں اور وہ قریب آ جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس کیٹیگری میں آ سکتا ہے اگر آپ کے پاس اور اس کی ضروریات پورا کرنے کے لیے اسباب و وسائل نہیں ہیں. اور اگر وہ شخص ویسے ہی فقیر اور مسکین کے درجے پر ہے تو پھر تو بلا اولا اس میں شامل ہو وہ جائے تو گا. پھر دوسرا مصرف بن جاتا ہے. ہاں جی، تو اس چیز کو دیکھا جائے. اور اگر وہ آدمی وسائل والا ہے تو پھر جو ہے نا غریبوں اور مسکینوں کو ہی خیال کیا جائے اور ویسے اس کو دعوت کے ذریعے قریب کیا جائے. ہمارا تعریف قلب جو ہے وہ اس کی وسعت ہے، اس میں قرآن مجید کے الفاظ پہ غور کرنے سے ہمیں اس وسعتی معلوم ہوتی ہے. بعض لوگ اس چیز کو اتنا زیادہ کھینچتے ہیں کہ یعنی اتنا اس کے معنی کو وسیع کر لیتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ جلسہ کرواتے ہیں اور جلسے میں سارے پیسے زکوٰۃ کے لگاتے ہیں، یعنی لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور زکوٰۃ کے پیسوں کا کھانا پکاتے ہیں اور وضاحت اس کی اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ یہ دو لوگ ہیں دنیا دار، ہم ان کو جلسے میں بلا کر ان کی تعریف قلب کے لیے ہم ان کو کھانا کھلا رہے ہیں، ان کو اسلام کے قریب کرنے کے لیے. تو زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا پکتا ہے جلسے کے اندر، تو کیا یہ مناسب رویہ ہے؟ جی بالکل ایسی بات ٹھیک نہیں ہے. آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی ہے اور دعوت دینے جن کو دے رہے ہیں، یا عمومی طور پر ہمارے ملک میں تو ظاہری بات ہے یہ مسلمانوں کو ہی آپ نے بلانا ہے. جی جی. تو آپ نے مسلمانوں کو ایک دین کی دعوت دینی ہے اور اس کے لیے آپ زکوٰۃ کے پیسے سے خرچ کریں مال. میں بالکل اس کو مناسب نہیں سمجھتا اور یہ درست بھی نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو تو فقراء یا مساکین ہوں گے جی جی، ان کو تو کھانا کھلایا جا سکتا ہے، اور جو فقراء اور مساکین نہیں ہیں تو آپ تمیز کیسے کریں گے؟ جی جی، تو اور وہاں پر اکثریت ایسی ہوں گے کہ جن پہ زکوٰۃ نہیں لگتی. بالکل. تو جب اکثر لوگوں کو نہیں لگ رہی اور آپ زکوٰۃ جو ہے نا وہ یا تو کیٹیگری وہاں پر لگا دیں، یہاں پر صرف مستحقین کا کھانا ہے تو کوئی بھی نہیں کھائے گا. جی جی، تو ایسی بات ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے. ہمیں پورا احساس ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ صحیح مصرف پہ خرچ ہو. جی جی. ان جلسوں پر اس طرح زکوٰۃ کا پیسہ نہیں صرف کرنا چاہیے. جیسا اس سے بھی ایک عجیب بات دیکھنے میں آئی ہے کہ لوگ رمضان المبارک کے اندر افطاریاں کرواتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے سے. بعض جگہوں پر یعنی اجتماعی افطاری کا اہتمام ہوتا ہے تو رمضان کی آمد سے پہلے ہی وہ لوگ اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں افطاری کا انتظام کروانا ہے، تو آپ ہمیں چاول لے کر دے دیں، فلاں چیز لے کر، چینی لے کر دے دیں، گھی لے کر دے دیں، ہم جناب روح افزا شربت کی بوتلیں لے کر دے دیں، ہم نے افطاری کروانی ہے. تو وہ افطاری جو ہے وہ عوامی سطح پر ہونا ہوتی ہے، اس میں امیر غریب سب لوگوں نے افطاری کرنی ہے، مسجد ہے یا کوئی اور پبلک پلیس ہے. تو لوگ یقین کریں کہ زکوٰۃ کے پیسوں میں سے چاول، چینی اور شربت کی بوتلیں لے کر زکوٰۃ کے پیسوں میں سے اس افطاری کے سامان میں جو ہے نا وہ جمع کروا رہے ہوتے ہیں. یہاں پر دو طرفہ احساس کی ضرورت ہے. آپ کا صحیح. سوال انتہائی اہم ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے اندر اس بات کا احساس ہی ختم ہو گیا ہے کہ ہم اس بات کی پرواہ ہی نہیں کرتے کہ مال آیا کہاں سے ہے. جی جی. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب ایسا وقت آ جائے گا کہ آدمی پرواہ ہی نہیں کرے گا کہ کہاں سے مال آیا ہے، کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے. جی جی. تو یہی کیفیت ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ میرے لیے حلال بھی ہے کہ نہیں ہے. ایک تو جن لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے ان کو بھی احساس کرنا چاہیے، جی. اور دینے والے سے کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرا مال کہاں صرف ہوا ہے. جی جی. تو رہی بات یہ کہ افطاری کے پروگرام میں زکوٰۃ کا مال، تو کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ اپنا زکوٰۃ کا مال ایسی جگہوں پر دیتے ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، فقراء ہیں، ان کی افطاریوں کے لیے. اس میں تو کوئی شریک بات نہیں. جی. پھر ہمارے معاشرے میں کچھ خدمت خلق کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں، جی جی. اور وہ انہوں نے لکھ کر بھی لگایا ہوا کہ صرف مستحقین کے لیے، جی جی. اور وہ صرف مستحقین کو ہی کھانا کھلا رہے ہیں یا مستحقین کو ہی جو ہے نا وہ دے رہے ہیں. جی جی. وہاں پر بھی آپ زکوٰۃ کا مال صرف مزدور کر سکتے ہیں. وغیرہ آ کر افطاری کر لیتے ہیں. جی. جب انہوں نے ایک طے کر لیا اور اس کو انہوں نے اعلان بھی کر دیا کہ اب غیر لوگوں مستحقین کے لیے یہاں پر نہیں ہے، جی جی. تو پھر ٹھیک ہے.
لیکن ہمارے ہاں جب افطاری کا سلسلہ ہوتا ہے تو ہم وسیع دسترخوان میں سب کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ آئیں آپ بھی افطاری کریں، اعلانات بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ تمیز بھی نہیں ہوتی. تو پھر وہاں پر دونوں طرف احساس ہونا چاہیے کہ جن لوگوں کو ذمہ دار بنا کے لوگوں نے زکوٰۃ دے دی کہ آپ مستحقین کو دیں، اور وہ غیر مستحقین کو پر خرچ کر رہے ہیں، جی جی تو پھر آپ اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے پکڑ کا معاملہ ہے. اور جو لوگ وہاں سے غیر مستحق کھا رہے ہیں، افطاری کر رہے ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا حق نہیں تھا، ہم کیوں کر رہے ہیں. صحیح. تو اس لیے افطاری کے شریعت نے جو 8 مصارف بیان کیے ہیں وہ وہاں پر افطاری اس کے اندر نہیں آتی. جی جی صرف اس کے اندر مساکین اور غریب اگر ایسے لوگ افطاری کرنے والے ہیں وہ شامل ہوں گے اپنی غربت اور اپنی فقیری اور مسکینی کی وجہ سے، بالکل، نہ کہ افطاری کی وجہ سے. شاہ صاحب زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک مصرف اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے والغارمین. یہ جو غارم ہوتا ہے اس کو لوگ بڑا کھینچ کر لے جاتے ہیں، اس کو بھی، اس کے معنی کو بھی وسیع کر لیتے ہیں. اور مقروض، ہر شخص جس نے قرضہ لیا ہوا ہے اور بغیر اس کے کہ فرق کے، تمیز کے کہ اس نے قرض کس وجہ سے لیا ہے، جو بھی مقروض ہے اس نے بھلے وہی بات اپنی بیٹی کی شادی کے لیے قرضہ لیا ہے، اپنے بیٹے کی شادی کے لیے قرضہ لیا ہے، اپنے بچے کی تعلیم کے لیے قرضہ لیا ہے، جناب یہ مقروض ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دے دو. اور دلیل والغارمین. تو کیا یہ غارمین کی تعریف میں یہ بات شامل ہے کہ ہر مقروض کو جو ہے نا ہم زکوٰۃ دیتے رہیں؟ بالکل ایسا نہیں ہے. اگر صرف مقروض کو دیکھیں تو پھر تو بڑے بڑے تاجر بھی مقروض ہیں. جی جی. اور ہماری مارکیٹنگ کا تو سلسلہ یہ ہے کہ لوگوں کے پیسوں پر کاروبار کرو. بالکل. کھاتے آپ چیک کر کے دیکھیں انسان قرضوں پر ہی چل رہا ہے. پھر تو یہ سارے جتنے بڑے بڑے تاجر بھی زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہو جائیں گے. صحیح. تو مقروض ہونے کی وجہ سے جو ہے نا وہ آدمی جو ہے نا زکوٰۃ نہیں لے سکتا. صحیح. نہ اس سے انسان زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہوتا ہے. اگر مقروض نے زکوٰۃ لینی ہے پھر تو عمرا بھی زکوٰۃ لیں گے کہ ہر بندہ کسی نہ کسی طرح اس نے پیسے کسی نہ کسی کے دینے ہیں. جی جی. تو مقروض آدمی پہ ایسے زکوٰۃ نہیں لگتی. جس آدمی کے پاس قرضہ ادا کرنے کے وسائل موجود ہیں، آج نہیں کل کبھی بھی دے سکتا ہے، تو وہ آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے. ایک ایسا آدمی جو کنگال ہو گیا ہے، صحیح، بالکل اس کا مال ختم ہو گیا ہے، کوئی آفت آئی ہے، اب لوگوں کا قرضہ بھی دینا ہے اور اسباب زندگی بھی کوئی نہیں ہے اس کے پاس، صحیح، تو وہ تو فقیر اور مسکین کی مد میں چلا جائے گا. جی جی. تب اس پر زکوٰۃ لگے گی. صرف غارم جو ہے نا اس کے اندر وہی شخص آتا ہے جس پر کوئی چٹی پڑ جاتی ہے. صحیح. تھا بھی بیچارہ اسباب سے خالی، اور لوگوں کے درمیان اس نے کوئی صلح کرواتے ہوئے یا کوئی ان کے معاملات دے دی طے کرتے ہوئے یا ضمانت کی صورت میں اپنی ذمہ داری اٹھا لی. جی جی. وہ آدمی بھاگ گیا. اب یہ آدمی پھنس گیا. صحیح. اور یہ پھنسا ہوا آدمی اس کے پاس وسائل نہیں ہے کہ وہ ادا کر سکے، تو اس کے لیے رسول اللہ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی کہ وہ لوگوں سے سوال کر سکتا ہے. یہ آدمی مستحق بن گیا ہے، اس پر زکوٰۃ بھی دے دیں آپ تو یہ لگ جائے گی، حتیٰ کہ اس کا وہ معاملہ حل ہو جائے. بس اس وقت تک ہے، ہمیشہ نہیں. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ صرف قرض کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اس سے جو چٹی اس پہ پڑ گئی تھی، ایک تاوان پڑ گیا تھا، بس اس کو پورا کرنے کے لیے ہے اس پر. صحیح. تو قرضوں کی ادائیگی کے لیے کوئی بھی دلیل نہیں ہے کہ اس نے قرضوں کی ادائیگی کے لیے اس نے زکوٰۃ لینی ہے، الا یہ کہ کوئی مسکین تھا، کوئی فقیر تھا، اس کے اسباب زندگی نہیں تھے، ان کے لیے اس نے اگر قرض لے لیا ہے اپنی خوراک کے لیے، اپنے گھر چلانے کے لیے، اس کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں تھا، تو وہ قرض ادا کرنے کے لیے آپ اس کو زکوٰۃ دیں، وہ زکوٰۃ کے مال سے اپنا قرض بھی ادا کر دے اور اپنے اسباب زندگی بھی پورے کرے، وہ ٹھیک ہے. شاہ صاحب اب تو یہاں تک صورتحال پہنچی ہے قرض کی، جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ یہ بھی ایک سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص جو مالدار تھا اس نے کسی کو قرض دیا، اپنے کسی قریبی کو، عزیز کو قرض دیا، تو وہ اب قرض واپس نہیں کر رہا، تو لوگ مفتی صاحب کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب وہ مجھے قرض واپس نہیں کر رہا، تو کیا میں اس کو زکوٰۃ میں سے اس کو ادا کر دوں، مطلب اس کو قرضہ معاف کر دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں نے زکوٰۃ تمہیں دے دی، گویا کہ اس طرح بھی لوگ کر رہے ہیں. آپ نے بہت ہی عام سوال اٹھایا ہے. مارکیٹ کے اندر بہت سارے لوگوں نے یہ سوالات کیے ہیں اور ایسا آج معاشرے میں کام پھیلتے چلا جا رہا ہے. صحیح. یہ دیکھیں ہماری کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دوری ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں دینے کے لیے بھی ہیلے بہانے تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اللہ، ایک میرا مال ڈیڈ ہو گیا ہے، مجھے ملنے کی امید نہیں، وہ بھی اللہ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. اللہ، عجیب بات ہے لوگوں کی کہ ایک مال تمہیں خود میسر نہیں ہو رہا اور تم اللہ کے کھاتے میں ڈال کے اپنے مال کو جو ہے نا وہ سیو کر لے. یہ بالکل ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. ہاں اگر آپ نے اتنا ہی احساس کرنا ہے تو دو چیزیں دیکھ لیں. جس آدمی نے آپ کا قرضہ دینا ہے، کیا وہ آدمی واقعی ایسا ہے کہ وہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے،
عقیدے میں صحیح ہے، آپ اگر یہ مقروض نہ بھی ہوتا تو آپ چاہتے کہ میری زکوٰۃ اس کو لگے. جی جی عام حالات میں ایسا ہوتا ہے کہ اس شخص کو یہ آدمی زکوٰۃ دینا نہیں چاہتا کبھی بھی. جی جی اگر یہ مقروض نہ ہوتا، یہ اس کے پاس آتا تو کہتا میرے پاس تمہارے لیے نہیں ہے. جی جی اب وہ مقروض ہو کر قرضہ نہیں دے رہا تو سب جو نا شفقتیں محبتیں اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ آدمی جو زکوٰۃ آپ کا قرض نہیں دے رہا، آپ نے اگر اس کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے تو آپ اپنی زکوٰۃ اس کے ہاتھ میں دے دیں. جی جی پھر وہ آپ کا قرض جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے واپس کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو آپ قرض میں اس طرح نہیں کاٹیں گے کہ آپ نے جو ہے نا کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے کھاتے کی میں نے زکوٰۃ میں سے نے تمہارا کھاتا صاف کر دیا ہے. وہ آدمی پہلے اس کو مال نہیں دے رہا، اب زکوٰۃ سے اپنی مالیت سیدھی کرنے کے لیے اللہ کا حق اس طرح کیا جائے، یہ بالکل درست نہیں ہے. اس سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے. شیخ، زکوٰۃ کے مصارف میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک ذکر کیا ہے فی سبیل اللہ، تو اس کا اصل جو معنی ہے وہ تو مفسرین بتاتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، لیکن اس کے معنی میں بھی وسعت پیدا کر کے ہمارے ہاں مدارس کے جو طلباء ہوتے ہیں وہ بھی، حالانکہ طلباء جو مدارس میں آتے ہیں وہ سارے زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے، کھاتے پیتے گھرانوں کے بھی طلباء ہوتے ہیں. تو مدرسوں کے لیے جگہ خریدنا، مدرسے کو تعمیر کرنا اور طلباء کے لیے کھانا پکنا، اساتذہ کی تنخواہیں اور جتنے بھی بل وغیرہ کے اخراجات ہوتے ہیں مدارس کے، وہ سارے جو ہے وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے دیے جاتے ہیں، اور دلیل اس کی فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ اس مد میں اس کو شامل کیا جاتا ہے. کیا یہ واقعی فی سبیل اللہ کی تعریف میں یہ شامل ہیں مدارس وغیرہ؟ فی سبیل اللہ لفظ کو اگر معنی دیکھیں اللہ کی راہ میں، جی جی پھر تو ہمیں وسعت ملتی ہے. صحیح. جب ہم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں عموماً اس معاملے کو فی سبیل اللہ کو دیکھتے ہیں تو وہ جہاد ہی نظر آتا ہے. صحیح. اور اکثر صحابہ، تابعین، سلف صالحین کی رائے یہی ہے کہ یہ جہاد ہے. صحیح. فقہا کی رائے بھی یہی ہے. صحیح. تو اکثریت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جمہور نے اس کا معنی جہاد ہی لیا ہے. صحیح. تو فی سبیل اللہ کا اولین مدار جہاد فی سبیل اللہ ہی ہے. صحیح. کچھ الفاظ ایسے حدیث سے ہمیں مل جاتے ہیں کہ فی سبیل اللہ میں تھوڑی وسعت نکلتی ہے، لیکن اس وسعت کو کھینچ کر بہت وسیع نہیں کر دینا چاہیے. صحیح. اس جو ہے نا وسعت میں تعلیم بھی آ جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جو طالب العلم، جو علم دین کے علوم کا طالب علم ہے، جی جی وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے. بے شک. ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے. تو جب مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علم کے لیے چلنا وہ فی سبیل اللہ ہے. صحیح. پھر اسی طرح اور بھی دین کے رستوں میں چلنے کے کو بھی فی سبیل اللہ کہا گیا ہے. جی جی. پھر ایک حدیث میں آ رہا ہے الساعی علی الارملۃ کالمجاہد فی سبیل اللہ، بیواؤں کو کما کر دینے والا وہ بھی فی سبیل اللہ کی طرح ہے. جی جی. تو فی سبیل اللہ کا لفظ کچھ اور امور پر بھی آیا ہے. صحیح. تو جب یہ ساری احادیث کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں یہ بات ترجیحی بنیادوں پر جہاد فی سبیل اللہ ہی آئے گا. صحیح. لیکن کہیں ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے جہاں پر اور وسائل زندگی اور ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، جی جی. دینی مدارس کے طلباء ہیں یا پھر علوم نبوت کے وارثین ہیں یا پھر اس طرح کوئی بھی مدارس ہیں جہاں پر تعلیم کا سلسلہ ہے لیکن ان کے وسائل ویسے پورے ہی نہیں ہوتے، جی جی. لوگ مال ہی نہیں وہاں پر دیتے اور طلباء کے لیے ضروریات بھی ہیں، تو اس وقت تو ان طلباء کی حیثیت ایسی ہو جائے گی کہ ان پر زکوٰۃ لگ جائے گی. لیکن جو ان میں سے بھی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس وسائل زندگی موجود ہیں، زکوٰۃ کے وہ مستحقین نہیں ہیں، تو ان کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وہ اپنا خرچہ وہاں پر جمع کروائیں تاکہ کسی صورت میں بھی شبے والی بات سے بچیں. صحیح. تو اصل بات یہی ہے کہ فی سبیل اللہ کی مت جہاد فی سبیل اللہ ہے. لیکن اگر مدارس کے وسائل زندگی پورے نہیں ہو رہے تو پھر وہ زکوٰۃ کی مد میں اگر کوئی جگہ، کوئی طلباء کے لیے کچھ انتظامات کر لیں، فقراء اور مساکین طلباء کو سامنے رکھ کر، صحیح. تو پھر ان کے لیے یہ زکوٰۃ دینا درست ہوگا. پھر عمراء کو چاہیے کہ وہ وہاں پر اپنے جتنی ضروریات وہاں سے استعمال کرتے ہیں، اس کا بل ہے، اس کے کھانا پینے کے انتظامات ہیں، تعلیم کے اخراجات ہیں، وہ جمع کروائیں. صحیح. اور اگر وہاں پر وہ اخراجات نہیں جمع کروا سکتے، ایسے لوگ ہیں زکوٰۃ تو نہیں لگتی لیکن اتنے اخراجات جمع نہیں کروا سکتے، جی جی. تو پھر وہ اس کے لیے ایک تھوڑا سا جو ہے نا وہ جواز کی صورت یہاں سے نکل آتی ہے. جیسے جو ہے نا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ بریرہ رضی اللہ عنہ پہ صدقہ کیا گیا اور آپ نے اس کو استعمال کیا، حالانکہ پیغمبر پہ تو صدقہ نہیں لگتا، جی جی. لیکن آپ نے فرمایا تھا لہا صدقہ ولنا ہدیہ، صدقہ اس کے لیے ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے.
تو یہ مساکین اور غریب طلباء کے لیے صدقہ ہوگا، صحیح، اور باقیوں کے لیے ان کی جانب سے وہ خود ہدیہ کر دیں. یہ منتظمین کہیں جی کہ جی جناب یہ آپ جو ہے نا ان لوگوں کے لیے بھی ہدیہ سمجھ کے ان کو بھی دے دیں تاکہ وہ اپنا حق ان کو دے دیں. تو اس طرح سے اس کے جواز کی صورت نکل آئے گی. باقی تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر دوسرا مال خرچ کیا جائے اور زکوٰۃ سے حت الوسع بچنے کی کوشش کرنی نفلی چاہیے. صدقہ خیرات کیا جائے. اسی میں ایک اضافہ یہ بھی کر لیں کہ جو چیریٹی ہاسپٹلز ہیں جی جی وہاں پر بھی زکوٰۃ لگتی ہے، جی، اور لوگ زکوٰۃ کے نام پر بڑے بڑے اسپتال بنا بناتے ہیں اور پھر اس کے لیے زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے تشہیر کرتے ہیں، جی جی اور اس کے لیے ہم نے یہ مشینری خریدنی ہے، ہم نے فلاں کام کرنا ہے، ہم نے علاج معالجہ کرنا ہے. زکوٰۃ اکٹھی ہوتی ہے اور کروڑوں اربوں روپے میں زکوٰۃ اکٹھی ہوتی ہے. جی جی اور وہاں پر جو علاج معالجہ کرنے والے ہیں ان کے بھی مسائل ہیں. پھر جو علاج کروانے والے ہیں وہ بھی سارے غریب اور مستحق تو نہیں ہوتے، جی جی اور وہ بھی وہاں پر جا رہے ہوتے ہیں. تو اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ اس صورت میں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جو بھی ہاسپٹل، کوئی ادارے، کوئی تنظیمیں جہاں پر ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، غریب مسکین بھی اور امراء بھی، وہاں پر زکوٰۃ کے مال سے نہ مشینری لینی چاہیے، نہ زکوٰۃ کے مال سے وہاں پر جگہ لینی چاہیے، نہ اس کی تعمیرات کرنی چاہیے جب آپ امراء اور غرباء میں کوئی تقسیم نہیں کر رہے. جی جی اور اگر آپ اس کو صرف غریبوں کے لیے بنا رہے ہیں اور صحیح. غریبوں کا علاج معالجہ کر رہے ہیں صحیح، اور وہ غریبوں کی سہولیات ہیں، اور جو امراء علاج کروانا چاہتے ہیں آپ ان سے رقم لے کر پھر انہی غرباء پر ہی لگا رہے ہیں، جی جی تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر آپ زکوٰۃ لیں. صحیح، لیکن اگر ایسے لوگ تمیز کے بغیر بس سب کے لیے کر رہے ہیں، اور وہی 20 روپے کی پرچی امیر کے لیے بھی ہے، غریب کے لیے بھی ہے، وہی 50 روپے کی پرچی امیر کے لیے بھی ہے، غریب کے لیے بھی ہے، اور وہی علاج معالجہ غریب کے لیے ہے، امیر کے لیے ہے، کوئی تقسیم کیے بغیر، جی جی تو پھر وہاں پر زکوٰۃ کا معاملہ درست نہیں ہے. جی. امیر بھی یہ نہیں سوچتا ہے کہ میں یہ ہسپتال سے جو فائدہ حاصل کر رہا ہوں یہ تو زکوٰۃ کے پیسوں کا ہے اور مجھے تو زکوٰۃ لگتی نہیں ہے. 20 روپے کی پرچی میں جو مجھے دوائی ملی ہے فری میں، یہ تو زکوٰۃ کے پیسوں کی ہے، یہ دوائی مجھے تو نہیں لگتی ہے. بالکل اس کو بہت سوچنا چاہیے، جی ہر طبقے کے لوگوں کو سوچنا چاہیے جی کہ جو قریبی سہولت دیکھ کر فوری وہاں پہ چلے جاتے ہیں، اگر ان کا حق نہیں ہے تو نہیں جانا چاہیے ان کو. جی جی اور اگر کسی نے غریب کے لیے بنایا ہے جی جی اور امیر ویسے ہی جو نا اس کے اندر جا رہا ہے تو اس میں قصور امیر کا ہے. جی جی بہرحال انتظامیہ کو بھی تمیز کرنی چاہیے اور لوگوں کو بھی تمیز کرنی چاہیے اس معاملے میں. اسی سے ملتا جلتا سوال، فی سبیل اللہ کی تعریف میں ہی بعض لوگ مساجد کو بھی شامل کر لیتے ہیں. مسجد کے لیے جگہ خریدنا، مسجد کو تعمیر کرنا اور جو دیگر اخراجات ہوتے ہیں، ائمہ کرام کی تنخواہیں ہیں یا مسجد کے بل وغیرہ ہیں، کیا ان ساری چیزوں پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اب دیکھیں مسجد فی سبیل اللہ تو ہے، جی جی ظاہری بات ہے، ہم اللہ کی راہ میں جاتے ہیں نا. جی جی اور ایک حدیث میں، نسائی شریف میں بھی اور کوئی بھی کتب حدیث میں ہے کہ ایک صحابی مسجد میں جا رہے تھے، پاؤں خاک آلود ہوئے، تو انہوں نے کہا من اغبرت قدمہ فی سبیل اللہ، صحیح، جس کے قدم اللہ کی راہ میں خاک آلود ہوئے. تو صحابہ مسجد کی طرف جانا بھی فی سبیل اللہ سمجھ رہے تھے. جی جی لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں ہمیں کہیں بھی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ زکوٰۃ کا پیسہ مسجد پہ لگاؤ. جی جی تو اس کے لیے بھی ہم اصول وہی بنائیں گے کہ جہاں پر لوگ دے سکتے ہیں تو مساجد کے اندر زکوٰۃ نہیں لگانی چاہیے. یہ غریبوں اور مسکینوں کو اور 8 مصارف کے اندر جو آتے ہیں ان کا حق ہے. صحیح، لیکن ایک جگہ پہ اشد ضرورت ہے مسجد کی، جی جی اور کوئی بھی ان کے ساتھ مسجد میں تعاون نہیں کر رہا، اور مسجد وہاں پر بن ہی نہیں رہی اور سلسلے میں، اور وہاں کے رہنے والے مقیم بنا بھی نہیں سکتے، اور کوئی باہر سے بھی تعاون نہیں کرتا. صحیح، اب ان کے لیے لابد منہ، صرف لوگ کہتے ہیں زکوٰۃ کا پیسہ لینا تو لے لیں. جی جی تو اب اللہ کا گھر تو تعمیر کرنا ہے، اور فی سبیل اللہ کے اشارات میں کچھ وسعت یہاں پر نکل رہی ہے، تو پھر وہاں پر ایسی صورت میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر لا بد منہ، کوئی چارہ ہی نہ ہو، اور ضرورت کے تحت مسجد تو بنا رہی نا، وہ بھی آ جائیں گے نا غریب اور مسکین لوگ ہی، جی جی اور ان کی ضرورت ہے. صحیح، تو جہاں پر لوگ پیسے دے سکتے ہیں وہاں پر حت الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مسجد میں زکوٰۃ کا پیسہ نہ لگائیں. صحیح، یا مناسب سی مسجد بنا لیں، نہ اتنا ہاں، خرچہ کریں، کروڑوں روپیہ مینار کے اوپر لگا یہ کر تو زکوٰۃ کے پیسے سے مینار کے اوپر. دیکھیں جی، میناروں پر تو کروڑوں روپے لگانا جو ہے نا وہ زکوٰۃ سے ہٹ کر بھی پیسوں کے ساتھ نہیں ہے. صحیح، دیواروں کو کپڑے پہنانا جو ہے نا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا. صحیح، یہ ذبائش، نمائش، یہ اسلام کی پسندیدہ چیزیں نہیں ہیں. جی جی اسلام سادگی پسند ہے. جی جی تو جو ہمارے ہاں مساجد کو تزئین کر کے بہت زیادہ خوبصورت بنانے میں دوڑ لگ گئی ہے، جی جی یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. صحیح. تو مال کو صحیح جگہ پہ صرف کرنا چاہیے. شاہ صاحب، زکوٰۃ ہمارے ہاں رمضان میں عام طور پر مسلمان ادا کرتے ہیں،
تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ شاید مطلب ایسی ہمارے ذہنوں میں ایسی بات شاید بیٹھ گئی ہے کہ جیسے زکوٰۃ کا تعلق رمضان کے ساتھ ہی ہے، گویا کہ رمضان کے علاوہ تو زکوٰۃ دی ہی نہیں جا سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا کہ ایک شخص پر رمضان سے پہلے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، یعنی اس کے مال پر سال پہلے ہی پورا ہو جاتا ہے، تو اسے پہلے زکوٰۃ دینی چاہیے یا رمضان کا انتظار کرنا چاہیے؟ اصل بات جو ہم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی احادیث سے لیتے ہیں وہ یہی ہے کہ اذا حال علیہ الحول، جی سال گزر جائے، جی، تو کہیں بھی اسلام نے زکوٰۃ کو رمضان کے ساتھ خاص نہیں کیا صحیح کہ رمضان میں زکوٰۃ دینی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاملین بھیجتے تھے جو زکوٰۃ لینے کے لیے، جانوروں کی زکوٰۃ، زمینوں کے عشر لینے کے لیے، یا دیگر چیزوں کو آپ پھلوں کی زکوٰۃ لینے کے لیے۔ جی تو وہ کبھی بھی آپ نے رمضان کی خصوصیت نہیں کی کہ رمضان میں جاؤ بھائی، صحیح، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ جی تو بس جب سال گزر جائے صحیح، تو زکوٰۃ ہو جاتی ہے۔ بعض چیزوں کا حساب ہر سال کے ہر دن میں نہیں ہوتا۔ جی اب چیز مالیت، آج آپ کو اتنا نفع آ رہا ہے وہ بھی مل گیا ساتھ، آج اتنے پیسے آئے ہیں، پھر پیسے ماہانہ جمع ہو رہے ہیں، آپ کی تنخواہ سے جمع ہو رہے ہیں، اب اس کا ہر مہینے میں تو زکوٰۃ کا حساب مشکل ہو جاتا ہے۔ جی تو آسانی کے لیے سال کے بعد ایک مہینہ آدمی مقرر کر لیتا ہے کہ اس مہینے زکوٰۃ دینی ہے۔ جی تو ہمارا ایک ذوق یہ بن جاتا ہے کہ برکات کا مہینہ ہے، پھر یاد دہانی بھی اس میں رہتی ہے، پھر سخاوت کا مہینہ ہے۔ صحیح، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت سخاوت کرتے تھے رمضان میں، تو اس لیے ہمارے معاشرے میں رمضان کو ایک خاص اہمیت حاصل ہو گئی اس لحاظ سے کہ یہ مال خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سخاوت کرتے تھے وہ تو نفلی صدقہ خیرات کرتے تھے نا، تو یہ بھی ہو گیا کہ لوگوں نے زکوٰۃ رمضان میں نکال لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے وہ سخاوت ہم نے بھی کر دی۔ ہاں جی، بس اس میں یہ ہے کہ اگر آدمی کے ابھی 6 ماہ ہوئے ہیں، رمضان کا مہینہ ہو گیا، آدمی کہتا ہے چلے میں اسی مہینے کو مقرر کر لیتا ہوں، پھر وہ ہر سال رمضان میں ہی حساب کرتا ہے، تو اس میں کوئی شرعی پابندی یا قباحت نہیں ہے۔ صحیح، لیکن یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ زکوٰۃ رمضان کے ساتھ بالکل خاص نہیں ہے۔ صحیح، جب سال ہو جائے جی تب آپ کا وقت آ گیا ہے، آپ اسی وقت زکوٰۃ دیں۔ شاہ صاحب اسی سے ملتا جلتا ایک سوال بھی لوگوں کی طرف سے آتا ہے کہ سال کے دوران ایک شخص اپنی زکوٰۃ کا حساب تو رمضان میں ہی کرتا ہے، رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالتا ہے، لیکن سال کے دوران میں ہی اس کے پاس کوئی ضرورت مند آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں، میرے ساتھ تعاون کرو، تو یہ اس کو واپس بھی نہیں بھیج سکتا اور کہتا ہے کہ میں تمہیں زکوٰۃ کیسے دوں، میں تو رمضان میں حساب کرتا ہوں، تو کیا ایڈوانس میں زکوٰۃ وہ دے سکتا ہے کہ ایڈوانس میں اس کو زکوٰۃ دے کر اپنے پاس نوٹ کر لے اور رمضان میں جب زکوٰۃ کا حساب کرے تو اس میں سے یہ جو ہے نا وہ مائنس کر لے کہ میں نے اتنی زکوٰۃ دے دی تھی؟ جی، ایڈوانس زکوٰۃ کے متعلق آپ نے سوال کیا ہے تو یہ جائز ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں حدیث طیبہ میں آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 1 سال کی پہلے سے زکوٰۃ دی ہوئی تھی۔ صحیح، جب عامل گیا ان کے پاس تو انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی، صحیح، اس نے واپس آ کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے تو میں نے پہلے ہی زکوٰۃ دے لی ہوئی ہے، صحیح، یعنی وقت سے پہلے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ صحیح، تو اگر کوئی آدمی ایسا درمیان میں آ گیا یا آدمی ہر مہینے ایک زکوٰۃ مد میں سے کچھ لوگوں کو دینا چاہ رہا ہے جی تو یہ اس کا جواز ہے۔ صحیح، تو سال یہ آدمی تو خیر ہی ہے نا کہ ابھی وقت ہوا نہیں، پہلے دے رہا ہے، جی تو یہ اس کے لیے درست ہے، جائز ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی دلیل مل گئی اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرما لی کہ انہوں نے سال پہلے زکوٰۃ دی ہوئی ہے۔ صحیح، تو اس لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں ایڈوانس زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ایک سوال پھر یہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص کے پاس وہ صاحب نصاب ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا، جی مطلب اس کے پاس سونا ہے 7.5 تولے سے زیادہ، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ زکوٰۃ دے سکے، اب وہ سونا بیچنا بھی نہیں چاہتا کہ یہ کم ہو جائے گا، تو اس کا پھر کیا حکم ہے کہ زکوٰۃ کو مؤخر کرنا؟ زکوٰۃ کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ زندگی اور موت کا ایک تو پتہ نہیں ہے، جی پھر جب ایک وقت ہو جاتا ہے جی تو اس کو اسی وقت زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ صحیح، ہمارے ہاں یہ مسئلہ جس طرح یہ سونے چاندی کا ہے، پلاٹوں کا بھی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی اب میری تو پراپرٹی ساری پھنسی ہوئی ہے، جی میں فروخت کروں گا تو میرے پاس پیسے آئیں گے، میرے پاس زکوٰۃ کے پیسے نہیں ہیں، جی سونا چاندی ہے جی میرے پاس تو وسائل نہیں ہیں، جی تو شریعت اسلامیہ نے جو ہے نا وہ پابند یہ کیا ہے کہ سال کے بعد زکوٰۃ دینی ہے۔ جی لیکن اگر واقعی ایسا شخص ہے کہ اس کے پاس اور کوئی اسباب نہیں ہے، جی اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو کسی سے قرض لے کر اپنی زکوٰۃ دے دے، صحیح، اپنا حق ادا کر دے، صحیح، دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آدمی واقعی کوئی قرض بھی نہیں مل رہا، وسائل نہیں ہے، تو پھر جس طرح
جو ہے نا وہ نماز کی قضائی ایک ہو جاتی ہے، کسی دیگر چیزوں کی قضائی ہو سکتی ہے بعد میں. تو اسی طرح زکوٰۃ بھی اگر مؤخر ہو جائے گی تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو ضرورت سے زائد مکلف نہیں بناتے. صحیح. لیکن جو سونے چاندی والا مسئلہ ہے، اس میں تو آدمی کے پاس چیز موجود ہے، وہ جا کر سونار کے پاس اتنا سونا جو ہے نا وہ اتروا کے وہ دے دے، اور یہ جو سوچ کے میں نے کم بھی نہیں کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کو بر وقت زکوٰۃ دینی چاہیے. صحیح. اگر 2-4 دن 10 دن کے بعد پیسے آنے والے ہیں، پھر آدمی کہتا ہے چلے میں ہفتے بعد دے دوں گا، 10 دن کے بعد، یہ اور بات ہے. لیکن اگر آدمی کو مہینوں بھی امید نہیں ہے اور آدمی کہے جی میں اس کو کم بھی نہیں کرنا، جب ہوں گے تو دے دوں گا، صحیح، تو اس طرح کے اللہ کے ساتھ سودے نہیں کرنے چاہیے. یہ حق ہے، اس نے اللہ کا حق دینا ہے، وہ اس میں سے جائے سونار کے پاس اتنا سونا کم کروائے اور زکوٰۃ میں دے دے. صحیح. زکوٰۃ کے مصارف کے تعلق سے ایک اور سوال ہے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کے بارے میں نا، کہ پوچھا جاتا ہے کہ والدین اولاد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں، اولاد والدین کو دے سکتی ہے یا نہیں، خامند بیوی کو دے سکتا ہے یا نہیں، بیوی خامند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے نہیں. اس کا ذرا حل بتا دیجیے. لیکن اس میں ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ جو بھی شخص اس کی کفالت میں جو لوگ ہوں گے اور جن کی ذمہ داری ہے اس پر، ان کو تو وہ زکوٰۃ نہیں دے گا. صحیح. جیسے والدین اپنے جو ان کی کسٹڈی میں جب تک ان کی کفالت میں اولاد ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں خرچ کریں گے. صحیح. اور ساری زندگی اولاد اپنے والدین پہ زکوٰۃ نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری ہے ان کا حق ادا کرنا، بلکہ وہ جو اولاد کا مال ہے وہ والدین کا ہے. اور جو بیوی ہے وہ شوہر کی کفالت میں ہے، تو شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. صحیح. لیکن اس سے ہٹ کر بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے شوہر کی. شوہر غریب ہے، بیوی کے پاس مالیت زکوٰۃ کی ہے، وہ زکوٰۃ اگر مستحق ہے شوہر تو وہ زکوٰۃ اس کو دے سکتی ہے. صحیح. اسی طرح بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. صحیح. والدین کی ایسی اولاد ہے جن کی شادیاں کر دیں، وہ اپنے اپنے گھر میں ہے لیکن وہ غریب مسکین ہے، وہ مصارف زکوٰۃ میں آتے ہیں. صحیح. 8 جو مصارف زکوٰۃ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں بیان ہوئے ہیں ان میں شامل ہو جاتے ہیں. تو پھر والدین اپنی اس اولاد کو جو کفالت میں نہیں ہے، ان کی غریبی مسکینی کی وجہ سے یا ان کے مستحق ہونے کی وجہ سے ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جس سے ان کی ضرورت پوری ہو. صحیح. تو والدین اپنی اولاد ایسی کو ضرور زکوٰۃ دے سکتے ہیں جو ان کی کفالت میں نہیں. صحیح. بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر مستحق ہوں. صحیح. ماموں ہیں، چچا ہیں، خالائیں ہیں، جو رشتہ دار عزیز و اقربا ہیں، وہاں پر زکوٰۃ اگر مستحق ہے تو دینے کا ڈبل اجر ملے گا. ایک زکوٰۃ کا، ایک صلہ رحمی کا، تعلق نبھانے کا. صحیح. تو ان رشتوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو لیکن والدین کو اولاد زکوٰۃ نہیں دے سکتی، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، باپ اپنی کفالت میں ہونے والی اولاد کو نہیں دے سکتا. ان رشتوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. شیخ صاحب، زکوٰۃ ہر قسم کے مال میں ہے، ہم نے ابتدا میں بات کی تھی. تو جانور جو ہوتے ہیں، لوگ مطلب فارم بنائے ہوئے ہیں، بھینسیں رکھی ہوئی ہیں یا یہ مرغیاں وغیرہ ہے، یہ پولٹری فارم ہوتے ہیں لوگوں کے، تو یہ مرغیاں ہو گئی، بکریاں ہو گئی، بھینسیں، گائے ہو گئیں، یہ جانوروں کے اوپر زکوٰۃ کا کیا طریقہ کار ہے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اونٹوں پر، گائے پر زکوٰۃ کا ایک جو ہے نا وہ نصاب مقرر تھا، بکریوں کا نصاب مقرر تھا. لیکن اس کے لیے بنیاد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ آپ نے لفظ سائمہ استعمال کیا ہے، یعنی جو چرنے والے جانور ہیں. صحیح. جن کی اکثر خوراک باہر جا کے زمینوں پہ گھاس پھوس، یعنی اس پہ خرچ نہیں کرنا پڑتا تھا. صحیح. تو ہمارے ہاں وہ کئی دیہاتوں میں ایسے جانور ہو سکتے ہیں یا پہاڑوں پر جو ہے لوگوں کے ایسے جانور ہو سکتے ہیں. تو بہر صورت اس میں ایک نصاب ہے. صحیح. اس میں نصاب کے لیے بکریوں کا نصاب کم از کم 40 بکریاں ہیں، 40 سے کم بکریوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. صحیح. اونٹوں میں 4 اونٹوں پر زکوٰۃ نہیں، 5 سے شروع ہوگا. صحیح. پھر اسی طرح اگر بھینسیں ہیں، گائے ہیں تو وہ 30 سے کم پر نہیں ہے. صحیح. 30 سے شروع ہوگا. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک نصاب مقرر کیا ہے اور اس کے مطابق اس کی زکوٰۃ ہے. صحیح. اور اگر اس کسی کے پاس 5 اونٹ ہیں تو پھر وہ 1 بکری زکوٰۃ میں دے گا. صحیح. 10 ہیں تو پھر 2 بکریاں ہیں، 15 ہو جائیں گے 3 بکریاں ہیں، 20 ہو جائیں گے 4 بکریاں ہیں، 24 تک 4 بکریاں رہیں گی. پھر 25 سے اونٹوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. صحیح. 25 سے لے کر 35 تک جو ہے نا وہ 1 سال جس نے مکمل کر لیا وہ اونٹ نہیں دی جائے گی. پھر اس طرح آگے جو ہے نا وہ ایک نصاب ہے پورا. تو باہر صورت اونٹوں کا بھی ایک نصاب ہے، لیکن یہ ان اونٹوں پر ہے جو باہر چرنے والے ہیں. صحیح. گائے ہے، بھینس ہے، وہ بھی جو باہر چرنے والی ہے. صحیح. تو اس پر 30 گائے پر 1 گائے ہے. صحیح. پھر اسی طرح اگر بکریاں تو 40 سے 120 تک
ایک بکری ہے، صحیح 200 ہو جائیں گی تو دو بکریاں، 300 ہو جائیں گی تو 3 بکریاں. تو جن کے ریوڑ اس طرح باہر چلتے ہیں وہ تو اس طرح ان کی زکوٰۃ دیں گے. صحیح. ہمارے ہاں جو فارم کی بات ہے، جی جی ہمارے ہاں جو فارم بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے، ان کے اندر جو ہے نا چارہ باہر سے لا کر ان کو ڈالا جاتا ہے. جی ان پر خود جو ہے نا وہ ضروریات ان کے وہاں پر پوری کی جاتی ہیں، باہر نہیں لے جایا جاتا. اگر لے کے بھی جائیں تو باہر خود ہی اپنا چارہ ڈالتے ہیں. جی جی اس لیے یہ اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا کہ ان کا زکوٰۃ کا نصاب اس طرح مقرر کیا جائے، صحیح. بلکہ وہ مال دیکھا جائے گا کہ اگر ان سے وہ صرف دودھ کا کام لے رہے ہیں اور پھر جو ان کی آگے افزائش نسل ہوتی ہے ان میں سے کچھ تجارت کرتے ہیں، لیتے دیتے ہیں. جی جی اگر تو جانور ان کے میں خرید و فروخت کا سلسلہ ہے تو پھر تو وہ مال تجارت بن جائے گا. بالکل. اگر صرف یہ ہے کہ دودھ لینے کا سلسلہ ہے تو جو دودھ سے آمدنی ہوگی وہ دوسری مالیت میں مل جائے گی، صحیح لیکن اس نصاب کے مطابق ان کی زکوٰۃ نہیں ہوگی. صحیح. باقی رہ جاتی ہے مرغیوں کی بات، جو اس کے فارم وغیرہ ہیں. تو یہ چونکہ اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی کوئی نصاب مقرر نہیں کیا، جی جی تو مرغیوں کا سلسلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ فروخت کی جاتے ہیں. تو مال تجارت. اور جنہوں نے بکریاں وغیرہ کا فارم بھی فروخت کے لیے رکھا ہوتا ہے، لوگوں نے یہ جو ہے نا گائے اور کٹے اور بچے کا فارم بنائے ہوتے ہیں، یہ بھی جو ہے نا یا تو وہ لوگوں کو سلاٹر ہاؤس میں دیتے ہیں یا پھر عید کے موقع پر فروخت کرتے ہیں، وہ بھی فروخت کے لیے ہوتا ہے. جی جی تو جو فروخت کے لیے مالیت ہے وہ مال تجارت ہی ہے. صحیح. تو اس لیے ان کے نصاب کے مطابق نہیں، ان کی مالیت کے مطابق سال کے بعد زکوٰۃ ہوگی کہ اوسطاً ان کے پاس سال میں کتنی مالیت رہی ہے. شاہ صاحب ایک آخری سوال رہ جاتا ہے عشر کا، کہ جو آمدنی ہے، جو زمین سے جو فصل آتی ہے، پیداوار آتی ہے، غلہ آتا ہے، اس پر شریعت نے کتنا شرع کیا مقرر کی ہے اور نصاب اس کا کیا بتایا ہے کہ کتنا غلہ ہوگا تو یعنی اس پر عشر دینا ہوگا، اور عشر کب دینا ہے اور 20واں حصہ کب دینا ہے، اس کی تفصیل. اس میں جن زمینوں کی آبپاشی کا نظام ایسا ہے کہ ان کے نہروں سے پانی آ رہا ہے یا بغیر معاوضے کے پانی مل رہا ہے، ان میں تو عشر ہے. صحیح. اور جن زمینوں کو خود ٹیوبل کے ذریعے یا خرید کر پانی بھاری قیمت میں لیا جاتا ہے، جی جی تو وہ نصف العشر یعنی اس میں 5% ہوگا، 20واں حصہ ہے. صحیح. تو اگر پانی اپنا ہے یا ایسی زمینیں نمی والی ہیں وہاں پر جو ہے نا وہ بہت زیادہ قیمتی پانی نہیں لگتا، نہری پانی ہی مل جاتا ہے انسان کو، بہت کم جو ہے نا وہ صرف اس کے مینٹین کرنے کی جو قیمت ہوتی ہے بس اس پر ہی. جی جی تو پھر تو انسان 10% دے گا اس میں سے، یعنی عشر دے گا 10واں حصہ. اور اگر 10% نہیں ہے، دوبارہ بولیں گے جملہ. 10% 10% نہیں بنتا نا عشر، 10واں حصہ اور 10% فرق ہے. ایک ہی بات ہے. نہیں نا، فرق ہے، 10% نہیں ہے. چلیں اس پہ کر لیتے ہیں. جی اس میں سے 10واں حصہ دے گا وہ آدمی. جی تو اگر جو ہے نا وہ آدمی خود پانی ٹیوبل کے ذریعے اور قیمتاً جو ہے نا وہ لگا رہا ہے تو 5% دے گا انسان. صحیح. یعنی 20واں حصہ بنے گا اس کا. جی جی تو یہ اس انسان نے 20واں حصہ دینا ہے یا انسان نے 10واں حصہ دینا ہے، یہ اس کے لیے بنے گا. تو یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اس میں ایک بات آ جاتی ہے کہ بعض لوگ زمینیں ٹھیکے پر ہوتی ہیں ان کی، جی جی پھر کھاد استعمال کرتے ہیں، اخراجات ہوتے ہیں اس کی، جی جی پھر فصل کاٹنے کے لیے اخراجات ہیں. تو کیا یہ سارے اخراجات نکال کر عشر دیا جائے گا یا اخراجات سے پہلے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ جو زمین سے فصل نکلے گی اس کا حساب لگا کر؟ صحیح. تو اخراجات جو ہے نا ہر دور میں ہوتے رہے ہیں. باغات لوگوں کے ہوتے تھے تو پھلوں کا اندازہ لگایا جاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. جی جی تو زمین کا بھی جو کاشت ہے اس کے لیے بھی ایک نصاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا کہ جناب جب 5 وسق سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے تو یہ تقریباً ہمارے ہاں جو ہے نا یہ 60 سا کا ایک وسق ہوتا ہے، تو یہ ہمارے ہاں جو ہے 15-16 من جو ہے نا وہ بن جاتا ہے غلہ. صحیح. اتنے اس سے کم ہوگا تو زکوٰۃ اس کا عشر نہیں ہے. لیکن ایک نصاب جب مقرر کر دیا تو اس میں کہیں بھی نہ کرائے الارض یعنی ٹھیکے وغیرہ کی بات کی گئی، نہ اس پر آنے والے اخراجات کی بات کی گئی، نہ اس پر جو ہے نا وہ کھاد وغیرہ کی بات کی گئی. تو لہٰذا ہم نے دیکھنا جو ہے زمین سے نکلا کیا ہے. صحیح. ہم نے یہ ٹھیکے وغیرہ نکال کر جو اس کا عشر نہیں دینا، جو زمین سے نکلے گا صحیح. اس میں سے ہم نے عشر دینا ہے. باقی اخراجات ظاہری بات انسان کی سہولت کے لیے ہیں، اس کے انسان نے اپنے مالیت میں پورا کرنا ہے. شاہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس مختصر سی نشست میں الحمدللہ ہم نے زکوٰۃ اور عشر کے جتنے بھی بنیادی احکام تھے وہ ہم نے سیکھے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و فضل میں، عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. تو ناظرین،
اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام میں ہم مفتی صاحب کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون